بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہم 25واں پارہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پارے کو آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث پیش کروں گی کہ جو بھی کوئی مصیبت ہمیں آتی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی بلند مرتبہ دینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے اس مرتبے تک پہنچنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تکلیف اس کے مال، جان اور اولاد میں پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر صبر عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے مقرر کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس کو سن کر تسلی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے مال، جان اور اولاد میں تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو صبر بھی دے دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو بلند مرتبے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ مہربان۔ جب ہم پہ تکلیف کوئی آتی ہے تو اس سے نا امید اور مایوس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ کا بہت بڑے اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان اور مال اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اہل ایمان پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ آخرت میں گناہوں پر جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں وہ معمولی سی تکلیفیں ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری ہمیں یہ حدیث آج ملی ہے، اور اس سے کتنا ہمیں صبر ملتا ہے اور ہمیں علم ملتا ہے۔ ہم پارہ نمبر 25 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے علم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پھل اپنے غلاف سے نکلتا ہے، یا کسی مادے کو کوئی حمل ٹھہرتا ہے، یا وہ بچہ جنتی ہے، تو یہ سب اسی اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ جس دن اللہ مشرکین کو پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ جن معبودوں کو وہ پہلے اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ لیں گے کہ اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ انسان بہتری کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ پھر مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے دیکھیں یہ بتا دیا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو میرا حق تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اگر مجھے اپنے رب کی طرف واپس جانا بھی پڑے تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے بہتری ہوگی۔ پس ہم ان کافروں کو ان کی سب بدعمالیاں یاد دلا کر رہیں گے، اور ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جب ہم انسان پر مہربانی کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے پہلو تہی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ قل ارأیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو۔ ہم عنقریب ان کی دنیا میں اور خود ان
کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے متعلق شک میں پڑے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ ہماری حامیم سجدہ مکمل ہوتی ہے، حامیم سجدہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ شعراء کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الشعراء مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غالب اور حکمت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی برتر اور عظمت والا ہے، اور بعید نہیں کہ آسمان اور اوپر سے پھٹ جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سنو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو نافرمانی کے نتائج سے ڈرائیں، اور قیامت کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں اس سے ڈرائیں۔ اس دن ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں، نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا ان ظالم لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز رکھے ہیں؟ اللہ کے سوا کارساز رکھے ہیں، حالانکہ کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اور وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے، اور چوپائیوں میں سے ان کے جوڑے وہ اسی طرح سے تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہی جس کا رزق چاہے فراخ کر دیتا ہے، لمن یشاء ویقدر، اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کا حکم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکوں پر دین حق یعنی وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے راہ حق کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ ہر شخص جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد کہ علم ان کے پاس پہنچ چکا تھا محض سرکشی اور آپس کی ضد سے تفرقہ پیدا کیا، اور اگر ایک وقت معینہ تک کے لیے ایک بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث ٹھہرایا گیا، وہ اس کی طرف سے شک اور تردد میں پڑے ہیں، بس آپ ان کو اسی دین حق کی طرف بلاتے رہیے، اور آپ اسی طرح قائم رہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے۔ فرما دیجیے کہ میں تو ہر کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے اس کا حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے اعمال اور تمہارے اعمال ہوں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو جمع کرے گا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو مان لیا گیا
ان کی دلیل بازی اللہ کے نزدیک فضول اور لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق اور صداقت کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان بھی، اور تجھے کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے آنے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کسی کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، وہی بڑا صاحب قوت اور زبردست ہے۔ اور من کان یرید حرث الآخرۃ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی یعنی اجر کو اپنے فضل اور کرم سے اور بڑھا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اور جو کوئی محض دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو اس میں عطا کر دیں گے اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا اللہ کی خدائی میں ان کافروں کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی ایسی راہ مقرر کر دی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر ایک فیصلہ کن بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس انہیں ملے گا۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی ہے وہ بات جس کی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ کا کچھ صلہ نہیں چاہتا سوائے رشتہ داری کی محبت اور تعلق کے۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کی خوبی اور بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بہتان باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ تو دلوں کے حال سے آگاہ ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین پر بغاوت کرنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک اندازے سے جس قدر وہ چاہتا ہے روزی اتارتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے کہ لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد آسمان سے پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ بڑا کارساز تعریف کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور جانداروں کا جو اس نے ان زمین اور آسمان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہتا ہے ان سب کو جمع کر لیتا ہے، ان سب کو جمع کر لینے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم اللہ کو زمین میں کہیں چھپ کر عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار ہی نہیں ہے۔ اس کی نشانی میں سے سمندروں میں پہاڑوں جیسے چلتے ہوئے جہاز ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، پھر جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بے شک ان باتوں میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یا اگر چاہے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے اور بہت سے لوگوں سے درگزر فرمائے، اور ان لوگوں کو جو ہمارے نشانات اور احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں۔ اور پس جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا مال اور اسباب ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔
برائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور والذین استجابوا، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے طے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ مناسب طور پر بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے۔ اور پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں، بلا شبہ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی بھی کوئی صورت ہے؟ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت سے ڈرے سہمے چھپے ہوئے ہو کر نیچے نظروں سے دوزخ کو دیکھتے ہوں گے۔ ایمان والے کہیں گے کہ واقعی نقصان میں تو وہی رہے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ اور خوب سن لو، بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا جو ان کی مدد کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ لوگو اپنے رب کا حکم مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہوگی، نہ تم انکار کر سکو گے، اور پھر اگر وہ نہ مانے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو بس احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر لوگوں کو ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم، اور یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خبردار اور قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ، اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے، مگر ہاں وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے، بے شک وہ بڑے مرتبے والا حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک روح یعنی قرآن کو اپنے حکم سے بھیجا۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا شے ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا، اور اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی اس اللہ کی راہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ یاد رکھو کہ سب امور بالآخر اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الشورى مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الزخرف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زخرف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، یہ بلند مرتبے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت نامے کو اس لیے ہٹا لیں کہ تم اپنی نادانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہو؟
اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے۔ اللہ کہتے ہیں اور جو پیغمبر ان کے پاس آتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور سو ہم نے ان میں سے ان کو جو بڑے زور آور تھے ہلاک کر دیا، اور اگلوں کا کہ یہ قصہ گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست علم والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا تو اس سے ہم نے خشک زمین کو زندہ یعنی سرسبز کیا، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال کر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اللہ جس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کی، وہ تمہارے لیے کو وہ کشتیاں چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کرو، پھر جب ان پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی مہربانی کو یاد کرو، کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ سواری کی دعا ہے۔ اللہ نے بتا دی کہ جب تم اپنے رب کی مہربانی سے اس پہ بیٹھ جاؤ تو اس کو مہربانی سے اپنے رب کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ سبحان الذی، وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع فرما دیا اور ہم تو اس کو قابو میں نہ لا سکتے تھے، بالآخر ہم کو اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا۔ یہاں تک یہ دعا ہے وَإِنَّا إِلَيْنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آگے فرماتے ہیں اور وَجَعَلُوا لَهُ، اور لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اس کی اولاد بنا دیا، اور بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار واقع ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لی، تم کو بیٹوں کے لیے مخصوص کر دیا، اور جب ان میں کسی کافر کو اس کی خوشخبری ملتی ہے جس کو اللہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے یعنی بیٹی کی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ انتہائی مغموم ہو جاتا ہے۔ کیا وہ صنف نازک جو زیورات میں پلتی ہے اور مباحثہ میں صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتی، اللہ کے لیے ہے؟ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے، اور کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ اللہ کہتے ہیں کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان معبودوں کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ یہ تو محض اندازے لگاتے ہیں، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب دے رکھی ہے جس پر وہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا کو اسی ایک طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا جس سے وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی اسی ایک طریقے پر پایا تھا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ جیسے وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ سنا کہا ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی اسی ایک طریقے پر پایا ہے۔ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستیوں میں بھیجا اور وہاں پہ تبلیغ کروائی، اور اللہ کہتے ہیں ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خوشحال لوگوں نے یہ نہ کہا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی ایک طریقے پر پایا تھا۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے پہلے بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ جس سے وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ کوئی بستی یہ کہے کہ ہم نے اس طریقے پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہ سبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہم بھی وہی عبادت کریں گے، تو ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا قال اولو جئتکم، ان کے پیغمبر نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر راہ ہدایت لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو وہ بولے ہم تو تمہارا لایا ہوا
دین نہ مانیں گے، ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کو کیسا برا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، اور اسی کلمہ توحید کو وہ اپنی اولاد میں باقی اور قائم رہنے کے لیے چھوڑ گئے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب دنیاوی فائدے دیے، اور یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح طور سے بیان کرنے والا رسول آ پہنچا، اور جب ان کے پاس دین حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، بے شک ہم اسے نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی رئیس آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہی نے ان کی روزی دنیا میں ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور بعض لوگوں کے درجے بعض پر بلند کرتے ہیں تاکہ ایک شخص دوسرے سے کام لیتا رہے۔ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت اس مال اور دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا، اور اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت پر بھی وہ تکیہ لگا بیٹھتے ہیں، تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب سونے کے بھی کر دیتے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، بس وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور بلا شبہ وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہی سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو کتنا برا ساتھی ہے، اور جب تم دنیا میں ظلم کرتے رہے تو آج تم کو اس سے کچھ حاصل نہیں کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ بھلا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو اور ان کو جو صریح گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ پھر اگر ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان فانی سے لے گئے تو ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ او نرینک الذی، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے دکھا دیں تو بے شک ہم ان پر ہر طرح سے قادر ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے مضبوطی سے تھامے رہیے۔ اللہ کہتے بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور بے شک یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے باعث نصیحت اور عزت ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور جن پیغمبروں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود ٹھہرائے تھے جن کی پرستش کی جائے؟ ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ کو نشانیاں اپنی اور دے کر فرعون کے اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر آئے تو ان پر ہنسنے لگا، حالانکہ ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھاتے رہے، اور ہم نے ان کو آفت میں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اور وہ کہنے لگے اے جادوگر، اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے مطابق جو تمہارے رب نے تم سے کر رکھا تھا تو ہم ضرور راست پر آ جائیں گے۔ پھر بھی ہم نے ان سے عذاب ہٹایا تو فوراً عہد شکنی پر اتر آئے، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں؟ یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے بہہ رہی ہیں، پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟
ام انا خیر من ھذا الذی، فرماتے ہیں بلکہ میں اس شخص یعنی موسیٰ سے کہیں افضل ہوں جس کو کوئی قدر اور منزلت حاصل نہیں، جو صاف طور پر بول بھی نہیں سکتا۔ یہ فرعون کہہ رہا تھا، اور اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو کیوں اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں؟ یہ اس کا نظریہ تھا فرعون کا، اور یا فرشتے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے۔ اسی طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، سو انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے اس سے انتقام لیا اللہ نے، پھر ہم نے ان کو سب کو غرق کر دیا۔ غرض ہم نے بھی ان کو گئے گزرے بنا ڈالا اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ حال بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ یعنی اہل مکہ خوشی سے چلا اٹھے اور بولے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ؟ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ تو محض ہمارے ایک بندہ تھا اور جن پر ہم نے مہربانی کی، اور ہم نے ان کو اپنی بنی اسرائیل کے لیے اپنی بستی کا نمونہ قرار دیا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تم میں سے فرشتے کو بسا دیتے، اور بے شک عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم لوگ اس نشانی میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان تم کو راہ حق پر چلنے سے ہرگز روکے نہ پائے گا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض ان باتوں کی وضاحت کروں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، پس تم اللہ سے ہی ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس مختلف جماعتوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، سو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں اس روز بڑی خرابی ہے اور جو دردناک عذاب کا دن ہے۔ حل ینظرون، پس یہ لوگ تو قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ کھڑی ہو اور ان کو کہیں خبر تک نہ ہو۔ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اور اے پیغمبر، اے مومن میرے بندے، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، اور الذین آمنوا بآیاتنا، اور وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار رہے، ادخلوا الجنہ، اور ہم حکم ہوا تم اور تمہاری بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سونے کی رکابیوں اور گلاسوں کا دورہ چلے گا، وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھیں چاہیں سب موجود ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض ان باتوں کی وضاحت کروں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، پس تم اللہ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس مختلف جماعتوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، سو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں اس روز بڑی خرابی ہے، جو دردناک عذاب کا دن ہے۔ پس یہ لوگ تو قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ کھڑی ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہیں، حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان میں سونے کی رکابیوں اور گلاسوں کا دور چلے گا۔ سبحان اللہ۔
گلاسوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے، جو آنکھوں کو اچھا لگے، سب موجود ہوگا۔ اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے اب تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث اور مالک بنا دیے گئے ہو۔ تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ بے شک گناہ گار دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ عذاب الہی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ ان میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک فرشتہ جہنم، بہتر ہے کہ تیرا رب موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، تم کو تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے تو تمہارے پاس حق بات پہنچائی، مگر تم میں سے اکثر حق بات کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم نے بھی طے کر لی، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کے مشورے نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، حالانکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہیں جو لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، اور پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، پس اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیں کہ فضول باتوں اور کھیلوں میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی حکومت آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ جس کسی نے حق یعنی توحید کی گواہی دی ہو، اور یہ شفاعت کرنے والے اسے خوب بھی جانتے بھی ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی قسم کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان ہی نہیں لاتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور فرما دیجئے کہ تم کو سلام، پس ان کو جلد ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ سورت یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورت دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت الدخان مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ بلا شبہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس اہم رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کام ہماری بارگاہ سے جاری ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہی بھیجنے والے ہیں، اور یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہی تمہارے رب اور تمہارے گزشتہ باپ دادا کا رب ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بس اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان سے ایک واضح دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہی دردناک عذاب کی ابتدا ہے، اور ہم پر سے اس عذاب کو دور کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم پر سے اس عذاب کو دور کر دے، اور بلا شبہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں، حالانکہ ان کے پاس ہمارا رسول مبین آ چکا ہے، یعنی ایک کھول کر بیان کرنے والا آ چکا ہے، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ کسی کا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے، یہ کسی کا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔
بے شک ہم تھوڑے عرصے کے لیے عذاب کو دور کر دیتے ہیں، لیکن تم پھر وہی کام کرو گے۔ جس دن ہم بڑی سختی سے پکڑ لیں گے، اس دن بے شک ہم بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا قابل اعتماد ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ تمہارے سامنے ایک کھلی دلیل پیش کرتا ہوں، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میری راہ سے ہٹ جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور تم دریا کو رکا ہوا چھوڑ دینا، بلا شبہ ان کا لشکر غرق ہو کر رہے گا۔ تو وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات اور آسائش کے سامان جن میں وہ مزے سے رہتے تھے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے بچا لیا، یعنی فرعون کے ظلم اور ستم سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کی روح سے اپنے زمانے کے تمام مخلوق پر برتری عطا کی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی تھیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ اور بے شک یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم کو تو بس ایک ہی بار مرنا ہے، اور ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بھلا ہمارے باپ دادا کو تو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، وہ لوگ اس طرح سے کہتے۔ بھلا قوت اور طاقت میں یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع والذین، یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ بڑے مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں بنایا، اور ہم نے ان کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، اور جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان لوگوں کو مدد پہنچے گی مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ بے شک وہ بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ استغفر اللہ، یہ اتنا کڑوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اسی طرح کھولے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی۔ استغفر اللہ۔ اور حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی عذاب دینے کے لیے انڈیل دو، اور کہا جائے گا چکھ اس کا مزہ، تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا۔ بلا شبہ یہ وہی کچھ ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے تھے۔ بے شک ہم پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، اور باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز اور ریشمی کپڑے پہنے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ جنت کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ دبیز ریشمی کپڑے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پیٹھیں بھی نہیں ہوں گی، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں یوں ہی ہوگا، اور ہم دلکش بڑی آنکھوں والی حوریں ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور وہاں وہ بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ پہلی دنیا کی موت کے سوا کسی موت کا مزہ تک نہ چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا فضل ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے، اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی، اور 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے پہلا رکھے ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اس رزق میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر جس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہواؤں کے بدلتے رہنے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کن باتوں پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور جو اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں سنتا ہے، پھر غرور سے اسے اپنی ضد پر یوں اڑا رہتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، اور جب ہماری آیتوں کا اسے کچھ علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے دوزخ ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دوست کسی کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور قرآن تو سراسر ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کے فضل سے روزی کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے اپنے حکم سے تمہارے کام پر معمور کر رکھا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں، اور جو اللہ کے عذاب کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ ان کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو وہ کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیے تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور جس نے برائی کی تو اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ان کو تمام اہل عالم پر فضیلت دی، اور ہم نے ان کو دین کے نہایت واضح احکام دیے، اور پھر انہوں نے دین حق کے اس علم کے آنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا اور گروہ در گروہ ہو گئے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی واضح راہ پر معمور کر دیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر چلتے رہیں، اور ان لوگوں کی خواہش پر نہ چلیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اللہ کے سامنے یہ لوگ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی ہے، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا۔ کیسا غلط برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہے، اور اللہ نے اس کو باوجود علم کے گمراہ کر دیا؟ اس نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو ایسے شخص کو اللہ کے سوا کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں صرف گردش زمانہ ہی ہلاک کرتی ہے، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔
وہ تو محض وہم اور گمان سے کام لیتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سب گروہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ اعمال نامہ ہماری تحریر ہے جو تمہارے متعلق سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے۔ بے شک ہم تمہارے اعمال فرشتوں سے لکھواتے جاتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ سو تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی نافرمان۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں، ہم کو اس پر کچھ یقین نہیں۔ ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ان کو آ گھیریں گی۔ کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسے تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور تم کو یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 25 پارے مکمل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ، اور یہاں پہ سورہ جاثیہ بھی مکمل ہوتی ہے اور 25 پارے بھی مکمل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، درست طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس وقت آپ نے یا ہم نے نہ سیکھا ہوا ہو، بچپن میں اگر ہم نے تجوید سے نہ پڑھا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں اس کو تجوید کے ساتھ، اور تجوید کے قوانین قواعد کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے کورسز بھی ہمارے جلد سٹارٹ ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارے اپلوڈ بھی ہوئے ہیں، اور آپ لائیو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تجوید کورس کرنے کے لیے، اور ساتھ ترجمہ تفسیر کورس کرنے کے لیے بھی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ہم پارہ نمبر 26 میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جزاک اللہ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم پارے میں ملاقات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا الہی آمین۔